محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور رمضان کے مہینے کی برکات دھواں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پر انعام و اکرام، اللہ کی عطایا بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے جو تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، جو انعام و اکرام برس رہا ہے، وہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا غریب سے غریب گھر بھی، بودا سے بودا گھر بھی، جہاں کھانے کا انتظام بھی صحیح سے نہ ہوتا ہو تو 2-3 کھانے موجود ہو جاتے ہیں، اور جہاں سال میں 1-2 کھانا بنتا ہو، کئی کھانے، کئی فروٹ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب مبارک مہینے کی برکت ہے، ورنہ وہی انسان ہم پہلے تھے، وہی انسان آج ہیں، دن رات ویسے ہی نکل رہے ہیں۔ دسترخوان پر جو نعمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ صرف رمضان کے مہینے کی برکت ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور بہت سی عبادات ہیں، تو ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ کیا انعام دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں میدان قیامت میں۔ اور دوسری حدیث میں تو یوں بھی ہے کہ روزے کا بدلہ خود میں ہوں، یعنی جس نے روزے کو صحیح طریقے سے رکھا، گویا کہ اس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب، یعنی اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد غرض و غایت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہے من قام رمضان، یعنی رات میں جو اللہ کے لیے کھڑا ہوا، مراد تراویح کی نماز ہے، یا اس کے ساتھ آدمی اور بھی جاگ سکتا، تہجد کی نماز ہے، یا مغرب کے بعد میں جو اوابین کی نماز ہے، یہ رات میں اور نوافل ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کھڑا ہوا رات میں، تو ایمان و احتساباً یعنی اللہ کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہیں جو روزے داروں کے لیے خوشخبری کا پیغام دیتی ہیں اور ان کو بلند مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام اور ان کی سزا بھی ہے کہ اگر آدمی کا ایک روزہ چھوٹ جائے یا توڑ دے تو ساری زندگی قیامت تک بھی نفلی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر آدمی ایک روزہ چھوڑ دے بلا عذر تو قیامت تک روزے رکھتا رہے، اس کے بدلے میں اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے رکھنے کے انسان کے کتنے فوائد ہیں، اخروی، دنیاوی، طبی، روحانی، جس کا ہم اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹری لائن سے ہو، سائنس کی لائن سے ہو، انسان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا۔ کتنی ساری بیماریاں روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن کے اندر جب بھوک پیدا ہو جاتی ہے اور جو چیز پیدا ہونے کے بعد طاقت ملتی ہے بیماری کو، وہ کمزور پڑ کر مر جاتی ہے، تو اس کا اندازہ انہی کو ہوتا جو روزہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اس کا تجربہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کتنا انعام دیں گے۔ روزے دار کے منہ کی بو
جو شام کو میدا خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں ہو جاتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے مشک سے بھی زیادہ، اور اس بو کو بھی وزن کیا جائے گا میدان قیامت میں۔ جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ہیرا چاندی سونے جواہرات، اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کوئی ہو تو جو گرام میں اور گرام سے پونڈ میں تلتی ہو، اس طرح تولی جائے گی روزے دار کی منہ کی بو، اللہ انعام دے گا میدان قیامت میں۔ تو ہم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر مبارک مہینے کی قدر کریں۔ ایک چیز اور ہے، مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں، بلکہ کچھ نہیں زیادہ ہو رہے ہیں، نوجوان ہٹے کٹے تندرست و توانا، اور اب تو دن اتنے نارمل ہیں، بالکل کوئی بھوک نہیں کوئی پیاس نہیں، اگر بغیر سحری کے بھی روزہ آدمی رکھ لے تو کوئی پریشانی نہ ہوگی، لیکن ہم سحری بھی کھاتے ہیں، اور پھر بھی کتنے نوجوان دن بھر کھاتے پھرتے ہیں، بریانی کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور غیرت اتنی مر چکی ہے، ابھی کچھ ہندوؤں کا تہوار آ جائے اور پولیس کی جانب سے حکومت کی جانب سے آدیش جاری ہو جائے کہ گوشت نہیں بکے گا، ہوٹل نہیں چلے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، اور بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر ٹھیلے لگا رہے، بریانی کھا رہے اور کھلا رہے پردہ ڈال کر، جبکہ روزہ ایسا ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ روزہ رکھنے میں ایسی چیزوں سے بچے جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی جو نہیں رکھ رہے وہ جانیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، لیکن جو رکھ رہے ہیں دن بھر بھوکے بھی رہے اور پھر شام میں افطار کیا، مشقت کو برداشت بھی کیا، اور کچھ غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں کہ روزہ خراب ہو جاتا۔ مثلا 4 چیزیں وہ جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جھوٹ سے روزہ خراب ہو جاتا، چغلی سے روزہ خراب ہو جاتا، غیبت سے روزہ خراب ہو جاتا، ایسی غیر محرم عورت کے حسن مواقع کو دیکھنا جس کا دیکھنا ناجائز ہو، اس کو دیکھنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جھوٹ آپ کی اور میری عادت بن چکی ہے۔ ایک آدمی مسوری ہے اور فون پہ بات کر رہا، بس میں پہنچ چکا، پپلاڑا اڈے پہ آ چکا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی ابھی غازی آباد ہے، اس کو آنا ہے کہیں جانا ہے، کس سے بات کرنی، وہ جھوٹ بول رہا ہے میں مسوری آ چکا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ سودا دے رہا، وہ سامان بیچ رہا، دکان پر تجارت کر رہا، اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار کر رہا، پراپرٹی کا کچھ بھی کاروبار ہو سکتا، اگر وہ جھوٹ بول کر رہا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بہت سے مواقع آدمی لین دین میں، تول میں، ناپ میں، گالن گلوچ، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے، جس میں ہم کہتے تو یہ تھے کہ عورتیں اس سے نہیں بچتی، لیکن صرف عورتیں نہیں، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، اور اس کے علاوہ سب اس میں علماء بھی ملوث ہیں۔ وہ دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کی چغلی کرنا، برائی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو اس کو بری لگے، اس کو ناگوار لگے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں ہو؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ ایک برائی ہے نہیں اور جھوٹا الزام دے دیا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، اور اگر وہ برائی ہے پھر بیان کرنا پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت پستہ قد کی آئی، جس کو ہم گٹھی کہتے ہیں، اور کچھ بات معلوم کر کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا دیکھو کیسے پستہ قد عورت ہے، اور کہنے کا انداز اس کی برائی کی طرف تھا۔ آپ علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اس کی برائی کی،
یعنی اتنی بات کہنا بھی گناہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیدل سفر میں جا رہے تھے، غور سے سننے کی بات ہے، آپ کے ساتھ آپ کے 2 یا 3 صحابہ تھے، آپ علیہ السلام کچھ آگے تھے اور صحابی تھوڑے سے فاصلے پر تھے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آواز نہ آئے، پیچھے جو بات کرتے آواز آ جاتی۔ انہوں نے آپس میں کچھ بات کی، بات کیا کی؟ بات یہ کی کہ ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی، ان سے اپنی زندگی میں شادی ہونے کے بعد زنا ہو گیا تھا، جبکہ صحابہ کی شان یہ تھی اگر غلطی دنیا میں ہو جاتی تھی تو یہی معاملہ صاف کر لیتے تھے۔ جب زنا ہو گیا تھا خود اللہ کے نبی کے پاس گئے، اپنا جرم قبول کیا اور جو سزا دنیاوی اعتبار سے ملنی تھی وہ ملی، اور انہوں نے ایسی توبہ کی تھی ماعز اسلمی نے کہ ان کی توبہ کو اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ خیر ان سے زنا ہو گیا تھا، انسانی فطرت ہے۔ تو 2-3 صحابی نے آپس میں تذکرہ کیا، بتاؤ ماعز اسلمی کیسے آدمی تھے، زنا کر بیٹھے، اتنی بات کہی۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا راستے میں گدھا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا، اور اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں، کیڑے چل رہے تھے۔ آپ رک گئے، وہاں ٹھہر گئے، اور جو پیچھے صحابی تھے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کھانا یہاں تو رکنا بھی گوارا نہیں ہوگا کہ تم اس سے بری چیز کھا چکے ہو، تم نے جو ماعز اسلمی کا تذکرہ کیا ناگواری کے ساتھ میں کہ ماعز اسلمی زنا کر بیٹھے، تمہیں کیا معلوم انہوں نے کیسی توبہ کی، تو تم اس سے بری چیز کھا چکے ہو، اندازہ کرو کتنی بری چیز ہوگی، زنا۔ خالد ربیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آپس میں برائی کر رہے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ خالد ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا، منع کیا، وہ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو گئے، اب بھی ایسے ہو جاتا، اب تو رکتے بھی نہ، کام چلتا رہتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس بار خالد ربیع بھی ان کے ساتھ مل گئے، 1-2 بات کہہ لی، بات پوری ہو گئی، اپنے گھر کو چلے گئے۔ رات میں جب آرام کرنے لگے، حضرت خالد ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ایک بہت بڑا تشت ہے اور اس میں خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ ان سے کہہ رہا ہے خالد ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس کو کھاؤ، کہ میں اس کو کبھی کھا ہی نہیں سکتا، اسے کھانا میں کیسے گوارا کروں، خنزیر کا گوشت ہے، کہ تم نے جو کھایا دن میں جامع مسجد میں بیٹھ کر اس سے بری چیز تھی وہ، اور زبردستی ان کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، وہ سیاہ فام آدمی جو خواب میں دیکھ رہا تھا زبردستی ٹھونس رہا تھا ان کے منہ میں، یہ غیبت کا اثر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں بیدار ہوا اور جب بھی میں کھانا کھاتا تھا مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا، بو محسوس ہو جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بدبودار ہوا چلی اور اتنی بدبو کہ سب کو محسوس ہوئی جو وہاں پہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ان کی برائی کی، اس کی برائی کی وجہ سے یہ ہوا بدبو میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ یوں کہیں گے اس وقت تو بدبو آ جاتی تھی، محسوس ہو جاتا تھا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں تھے اور اس سفر میں حضرت سلمان کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کچھ لوگ کھانے کی تیاری میں لگ گئے، کھانا تیار کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جو لوگ کھانا تیار کر رہے تھے انہوں نے آپس میں کچھ باتیں سلمان فارسی کے بارے میں کہ دیکھو پڑھ کے سو گئے ہیں، کھانا تیار ہو جائے گا تو آ کر کے کھا لیں گے، یہ غلام تو یوں چاہتا ہے کہ کھانا لگا ہو، دسترخوان لگو اگر کھانا کھا لے، اس طرح کی بات کہتے ہیں نا۔ جب سلمان فارسی بیدار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نے روٹیاں تیار کر لی ہیں اور تم نبی علیہ السلام کے پاس دوسرے خیمے میں جاؤ، کچھ سالن لے آؤ بچا ہوا ہو تو۔ سلمان فارسی وہاں پہنچے، ان سے یا رسول اللہ ہمیں کچھ سالن دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالن تو تم کھا چکے ہو،
جن کے لیے تم سالن لے جا رہے ہو سالن وہ کھا چکے ہیں۔ آ کر ان سے کہا بھی تم سالن کھا چکے ہو کہ ہم نے تو ابھی تک کوئی سالن نہیں کھایا۔ پھر آپ نے بتایا کہ تم نے جو ان کی برائی کی وہی تو تمہیں سالن کھایا ہے۔ اور اس دور میں محسوس ہو جاتا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس اکثر رہا کرتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تھے اور جو صفہ والے صحابہ تھے، جو علم سیکھنے والے صفہ والے صحابہ تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی گوشت لایا ہدیے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ صفہ والے صحابہ نے زید سے کہا کہ اتنا لمبا عرصہ ہوگا ہمیں گوشت کھانے کو نہیں ملا، یعنی آپ کچھ ریکویسٹ کر دیں تو ہمیں کچھ گوشت کا حصہ مل جائے گا۔ زید چلے گئے اور آپ علیہ السلام سے ان کی بات کو رکھ دیا۔ جب چلے گئے تھے تو یہ آپس میں کرنے لگے باتیں زید کے بارے میں، بھئی جیسے ہم خدمت نبی میں حاضر ہوتے ایسے زید حاضر ہوتے ہیں، ان کو کیوں اتنا موقع ملتا آنے جانے کا، حدیث سنانے کا، ہمیں بھی ایسا موقع ملنا چاہیے۔ اس طرح کی کچھ باتیں کی بڑھا چڑھا کر۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہو تم تو گوشت کھا چکے ہو۔ جب انہوں نے واپس آ کر کہا کہ تم تو گوشت کھا چکے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ نہیں بخدا اتنا لمبا عرصہ کا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دانتوں کو کرو دو، جب کرودا تو خون کچھ گوشت کے ذرات نکلے۔ اب آپ یوں کہیں گے کہ دور صحابہ میں نبی علیہ السلام کے دور میں تو اس طرح کی بات محسوس ہو جاتی تھی، اب تو نہیں ہوتی۔ فرق اس بات کا ہے کہ اس وقت میں غیبت الا ماشاء اللہ ہوتی تھی، اس لیے محسوس ہو جاتی تھی۔ اب ہر وقت کا مشغلہ ہی غیبت کا ہے، وقت گزارنے کا طریقہ غیبت بنا لیا ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں رات میں آرام کرتے وقت بالکل کوئی آواز نہ ہوتی ہو اور اچانک اسے رشتہ دار کے وہاں جانا پڑ جائے جہاں ٹرینیں گزرتی ہوں تو رات گزرنے مشکل ہو جائے گی، اور جو وہاں سو رہے انہیں نیند آ جاتی ہے، ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی حال ہے۔ ایک آدمی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں چمڑے کا کام ہوتا ہو، وہ وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ایک وہاں چلا جائے تو اس کو ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ فرق اسی چیز کا ہے، اس وقت غیبت نہیں ہوتی تھی، اللہ ماشاء اللہ کوئی کر دیتا تھا تو وہ محسوس ہو جاتی تھی۔ اب اللہ حفاظت فرمائے غیبت کو مشغلہ بنا لیا ہے، تو اس بات کا آپ خیال کریں، تھوڑی سی غیبت بھی آپ کریں گے تو اس کا گناہ یہ ہے کہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو انہوں نے ایک کھجوروں کا تھال بھر کر اس کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم نے اپنی بہت ساری نیکیاں میرے پاس پہنچا دی ہے اور یہ اس کا بدل تو ہو نہیں سکتا، لیکن لے لو جو بھی کچھ ہے۔ تو جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور دوسرے کے حصے میں چلی جاتی ہیں۔ خیر، یہ تو غیبت کے متعلق بات رہی۔ دو تین باتیں اور جلدی سے عرض کر دوں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جو بندہ والدین کا نافرمان ہو، وہ حدیث میں جلدی سے سنا بھی نہیں پا رہا، جب آپ نے پیڑھی پر قدم رکھا تھا اور آمین کہا تھا اور جبریل امین نے بد دعا دی تھی، اس کے بارے میں جو والدین کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس نے والدین کو ستایا ہو، ان کی نافرمانی کی ہو، ان سے بغاوت کرتے ہوں، ان سے لڑتے جھگڑتے ہوں، تو خدا کے واسطے ان سے معافی مانگ لو، اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح مبارک مہینے میں جیسا آپ روزے رکھ رہے ہیں، اچھے روزے رکھو۔ رات کی تراویح میں کوتاہی کر دیتے ہیں، وہ پہلے بتایا تھا، مثلاً امام صاحب نے نیت باندھی اور ابھی نیت نہیں باندھی، قرآن چھوٹ گیا۔ ایک دوسری غلطی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ لیتے ہیں وہاں جہاں 10 دن کا قرآن ہوا، اچھی بات ہے، 10 دن کی پڑھو، 15 دن کی پڑھو، لیکن آپ نے قرآن تو سن لیا لیکن تراویح کی سنت ابھی باقی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے قرآن تو 10 دن کا سنا، تراویح بھی چھوڑ دو۔ تو تراویح آپ پورے مہینے کی پڑھو، اور وہاں بھی قرآن ایسا نہ ہو کہ چونکہ قرآن جب 10 دن کا ہوتا تو رکعت لمبی ہوتی، چلو بھائی بیٹھے رہو، اگر وہاں آپ کی چند آیتیں چھوٹ گئی تو قرآن رہ گیا۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور مبارک مہینے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔